مؤذن کو تھپڑ مارنے کا انجام بھی سنتے جائیں، تکبر کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، گورنمنٹ آفیسر، رشوت کا پیسہ خوب لیتے تھے، اور قدرتاً انہوں نے کوٹھی ایسی جگہ لی جہاں مسجد بالکل ساتھ تھی۔ صبح کے وقت مسجد میں اذان ہوئی، وہ شرابی کبابی بندہ، اس کی آنکھ کھل گئی، اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے مؤذن کو اگلے دن بلا کر کہا کہ فجر میں میری نیند میں خلل ہوتا ہے، اذان اسپیکر میں مت دیا کرو۔ اس نے آ کر نمازیوں کو بتایا۔ نمازیوں نے کہا کہ بھئی یہ کون نئے صاحب آ گئے، بھائی تمہاری نیند میں خلل آتا ہے تو تم جاؤ جہاں تمہارا دل چاہے، کیوں مسجد کے ساتھ گھر لیا؟ بوڑھوں نے کہا کہ ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہماری نظر کمزور ہے، ہم گھڑیوں کے وقت دیکھ نہیں سکتے، اذانیں سن کر ہم مسجد میں آتے ہیں، مسلمانوں کی آبادی ہے، تم میاں اذان دو۔ اس مؤذن نے اگلے دن پھر اذان دی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ اسی وقت مسجد میں آ کر اس نے مؤذن کے 2 تھپڑ لگا دیے۔ بس پھر کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر پکڑا گئی۔ ہوا یہ کہ اس کے آدھے دھڑ پر فالج ہوا اور دونوں ہاتھ اس کے سینے کے ساتھ لگ گئے۔ بیکار۔ اب جب دفتر کے کام کا نہ رہا تو اگلوں نے چھٹی کرا کے گھر بٹھا دیا۔ چھٹی ہو گئی، علاج پر بھی پیسہ خوب لگ رہا تھا۔ اس کی چونکہ افسرانہ طبیعت تھی، حاکمانہ طبیعت تھی، تو گھر میں بھی ڈانٹ ڈپٹ ذرا ذرا سی بات پر کرتا۔ کبھی نوکروں کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی بچوں کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے۔ ایک دفعے کی ڈانٹ تو برداشت کر لیتے، مگر روز روز کی ڈانٹ ڈپٹ تو برداشت نہیں ہوتی۔ بچوں نے ماں سے کہا کہ یہ کیا نئی مصیبت ہے ہمارے لیے، یہ تو لگتا ہے کہ کوئی تھانے دار آ گیا گھر میں۔ بیوی نے کچھ کہا، بیوی کو ڈانٹنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روز بیوی کو ڈانٹ پڑتی، روز گندی گالیاں زبان سے نکلتی۔ کچھ دن تو وہ برداشت کرتی رہی۔ کچھ دن کے بعد اس نے اپنے بچوں کو لیا، کہنے لگی کہ میں میکے جا رہی ہوں، تو جانے تیرا کام جانے۔ وہ اسی بیمار حالت میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے بھائی کو فون کیا کہ بیوی مجھ سے بے وفائی کر گئی، تم آؤ میری خدمت کرو۔ خیر بھائی آیا، بھائی ہوتا ہے، وہاں سے گھر لے گیا، مگر طبیعت تو ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اب اس کے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ، اس کی بیوی کو کچھ کہہ دینا۔ اب جب ان کے گھر میں یہ ہونے لگا تو بچوں نے باپ سے کہا کہ ابو یہ کیا مصیبت آ گئی۔ ایک دن بھائی نے اسے سمجھایا کہ بھائی تم کیوں لوگوں کے ساتھ ایسی بری زبان استعمال کرتے ہو۔ وہ اس کو بھی ڈانٹنے لگا کہ تو زن مرید بن گیا ہے، عورتوں کا مرید ہو گیا ہے، اور یہ اور وہ۔ اب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ابو کو بھی ڈانٹ رہا ہے، تو انہوں نے پلان بنایا۔ جوان بچے تھے، انہوں نے اگلے دن صبح اٹھا کر چارپائی سے اس کو باہر لا کر سڑک پر ڈال دیا۔ اس دوران ہوا کیا تھا کہ اس نے نچلے والے دھڑ کے اوپر فالج بھی ہوا اور دونوں ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ آ کر لگ گئی۔ اب زندہ لاش، نہ ہاتھ ہلتا ہے نہ پاؤں ہلتا ہے۔ اب جب بھائی کے بچوں نے سڑک پر ڈال دیا، گرمی کا موسم، 9 بجنے لگے تو زمین بھی گرم ہونے لگی، اور اچھی بھلی گرم ہوتی ہے۔ اب بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، زمین بھی گرم، پسینہ بھی آ رہا ہے۔ اب سوچئے کیسا ہوگا منظر۔ اب سوچنے لگا کہ کون ہے کہ میرا جس کو میں کہوں۔ چنانچہ افسر صاحب نے، جو افسر صاحب تھے، آنے جانے والے مسافروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک نوجوان بچے کو ترس آیا، اس نے 5 روپے دیے، یہ پھر دینے چاہیں۔ کہنے لگا کہ میں ان کا کیا کروں گا، مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا لاؤ، پانی لاؤ۔ اس نے قریب ہوٹل سے روٹی لے کر دی، کہنے لگا کہ مجھے کھلا بھی دو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے بھائی۔ وہ رکھ کر جانے لگا تو اس نے سوچا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ یہ رکھ کر چلا جائے تو کوئی کتا ہی اٹھا کر لے جائے، میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ کہنے لگا کہ کھلا نہیں سکتے، مجھے پکڑا دو۔ اب پکڑے کہاں،
یا تو منہ میں پکڑے، ہاتھ کی انگلیاں ہلتی نہیں، سوچ سوچ کر اس کا جو پاؤں اس کے سینے پر آیا ہوا تھا، اس نے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان روٹی کو پکڑا اور اس کو چبا کر کتے کی طرح کھانے لگ گیا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُکرم، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے تو اسے عزت دینے والا پھر کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آئے بندہ۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے تو مخلوق کی نظروں سے خود بخود گر جاتا ہے، لوگ دل سے عزت نہیں کرتے۔ اب یہ جو وقت کے حکام ہوتے ہیں ان کے سامنے تو سب جھکتے پھرتے ہیں، ان کے دل سے عزت تو کوئی نہیں کرتا، سامنے ان کے بچھے رہے ہوں گے، سامنے ان کے بچھ رہے ہوں گے، جب وہ وہاں سے ہٹیں گے تو پھر بڑی بڑی گالیاں دے دیں گے۔ تو ایسی چیزیں ہیں کہ دیکھیں کہ کبر اور جو تکبر ہے بہت بری چیز ہے۔ یا پھر کسی امام کو، کسی مؤذن کو، کسی علماء کو، کسی دیندار کو یا پھر کسی انسان ہوئی کو گالی دینا اچھی بات نہیں ہے، خاص کر علماء دین کو، کہ عالم کو، حافظوں کو اپنی زبان سے برا بھلا کہنا، دل میں برا سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ان کے بارے میں بہت جلدی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائیں اور ہمیں بچنا بھی چاہیے ہر حال میں۔